وكماله. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك لبنت لك. ودخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فجرى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. قال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم وحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا قمر حية ولا ثمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحدث إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ قال الله نعم قد أذنت لك. أرسل من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخص بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مطحية ولا سماء مهينة ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم هل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معنا تحت الكتاب
قال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكتاب من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض فيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام زو الله فزنا وطاب شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني للرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محسن من محافل أهل الأرض فيه حياتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي عليه السلام دو الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن حضرات نے فطرہ نہیں لیا ہے وہ لوگ اپنا فطرہ نکال دیں، اس لیے کہ فطرے کا وقت زوال تک ہے، یعنی جو ظہر کی نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے وہی فطرے کا بھی وقت ہے. لیکن اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو عید کی نماز پڑھنے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی فطرہ نکالے گا تو پھر قضا کی نیت ہوگی زوال تک. یعنی جب نماز پڑھ لیں گے آپ تو پھر اگر فطرہ نکالیں گے تو وہ قضا ہوگا. اس لیے جن حضرات نے فطرہ نہیں نکالا ہے وہ اپنا فطرہ نکال لیں. اور اگر ان کے پاس یہاں پر پیسہ نہیں ہے، یعنی فطرہ کس کا ہوتا ہے، $5 رکھا گیا ہے اپنا، اور جتنے بھی آپ کے اہل و عیال ہیں ہر ایک $5 کے حساب سے فطرہ ہے، اور نیت یہ ہوگی فطرہ میں نکالتا ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا، یعنی اپنے اہل و عیال کا، واجب قربتاً اللہ، یہ کہہ کے فطرہ نکالا جائے گا. جو لوگ نماز تک پیسے نکال لیں. اور اگر کسی کے پاس چینج یا ایسا یعنی کھلا ہوا پیسہ نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے پیسے میں کہیں بھی رکھا ہو نیت بھی کر سکتے ہیں کہ اس پیسے میں جتنا فطرہ میرا ہوتا ہے وہ میں نے فطرے کی نیت کر لی. تفصیلی مسائل انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يحتوي الذي فطر الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله أكبر الله أكبر. Nobody's between you. سنت ہوگی 2 رکعت نماز عید پڑھتا ہوں میں سنت قربتاً اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من استعاذ من عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله
ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجتني محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل الأخذ والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك خير ما، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد، ترحم على عبدنا وأغثنا بحقهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته وأفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بأشقاها، فقال لهم رسول الله وناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على الكبرياء والعظمة وعلى الجود والجبروت وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وعلى العفو والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون أعوذ بك منه وعبادك الصالحون. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد ارحم على عجزنا وارثنا بحقهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة لي ولجميع المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور. كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير. والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض
إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك وأعممنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير. والحمد لله الذي لا مخلوق من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا مويس من روعه ولا مستنكف من عبادته لكلمته. قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المحات وصبت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللوائح وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار. وهو إله لها وقاهر يظل له المعتزلون ويتزاءل له المتكبرون ويدين له طوعا وكرها العالمون. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تخفي النفوس وما تجن البحار وما توارى منه ظلمة ولا تغيب عنه غائبة ولا تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمة إلا يعلمها لا إله إلا هو ولا رد ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما يعمل العاملون أي مجرم يجرون وإلى أي منقلب ينقلبون. نستهدي الله بالهدى ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وأنه قد بلغ رسالات ربه وجاهد في الله الحائدين عنه العاضلين به وعبد الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفذ منه رحمة ولا تستغني العباد عنه ولا يجزي عن أمه الأعمال. الذي رغب في التقوى وزهد في الدنيا وحذر المعاصي وتعزز بالبقاء وظلل خلقه بالموت والفناء. والموت غاية المخلوقين وسبيل العالمين معقود لنواصي الباقين لا يعجزه إباق الحاربين. وعند حلوله ياسر أهل الهوى يهدم كل لذة ويزيل كل نعمة ويقطع كل بهجة. والدنيا دار كتب الله لها الفناء ولأهلها منها الجلاء. أكثرهم يلي بقاءها ويعظم بناءها وهي قلة قد أجلت بالطالب والتبس بقلب ناظر. ويغني الثروة الضعيف ويجتويها الخائف الوجد. فأرتحل منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تساولوا منها فوق الكفاف وارجوا منها باليسير ولا تمدين أعينكم منها إلى ما مبتع المكرفون به واستهينوا بها ولا توطنوها وأضروا بأنفسكم فيها. وإياكم التنعم والتلهي والفاكهات فإن ذلك غفلة واغترارا. ألا إن الدنيا قد تنكرت أدبرت وأحلمت وأذولت وأذنت بوداع. ألا وإن الآخرة قد رحلت أقبلت وأشرقت وأظنت باطلاع. ألا وإن المرمار اليوم والسباق غدا. ألا وإن الصبحة الجنة والغاية النار. ألا فلا تائب من خطيئته قبل يوم منيته. ألا عامل لنفسه قبل يوم يؤسه. فقره جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه. ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وعدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم فريضة واجبة من ربكم وليؤدها كل أمر منكم
عن نفسه وعن عياله كلهم ذكره وأنثاه وصغيره وكبيره وحره ومملوكه عن كل إنسان منهم ساعا من بر أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى نسائكم وملكت أيمانكم وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة وإيتان الفاحشة وشرب الخمر ونكس المكيال وبخس المكيال ونقص الميزان وشهادة الزور والفرار من الرحم. أصمنا الله وإياكم بالتقوى وجعل الآخر خيرا لنا ولكم من الأولى إن أحسن الحديث أبلغ الموعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخاصتك وعلى علي بن أبي طالب صلواتك عليه قال الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين التي قالت بعد وفاة أبي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا وعلى الحسن الشهيد بسم الجفاء وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل وسلم على قائم المنطوى وأجل فرجه وسهل مخرجه. اللهم صل على اللهم اشف أمراضنا وارض ديوننا. اللهم انصر جيوش المسلمين واساطر الموحدين. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول اطراف المسلمين. اللهم ايد علماءنا الروحانيين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اشغل المشركين بالمشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حضرات نماز عید پہلی ختم ہو گئی ہے. جو لوگ دوسری پڑھنا چاہتے ہیں بعد میں آئیں گے. ان کو جماعت سے نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ نماز پڑھا دی جائے گی اور ان کو پڑھا دیا جائے گا. جو حضرات فطرہ نکال چکے ہیں مسائل انہیں معلوم ہے, تفصیل بیان نہیں کرنی ہے کم وقت کے اندر. مختصر چند باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات ایک مومن کا کل انتقال ہو گیا. نوجوان بچہ کا جو مذہب باطلہ کو چھوڑ کر مذہب حق کی طرف آیا تھا. آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے اقبال اس کا نام تھا, اس کے روح کو اصالہ ثواب تھا. اور ایک سورہ فاتحہ ان شہداء کے نام کہ ماہ مبارک میں جن لوگوں کو قرآن کی تفسیر سنتے ہوئے پاکستان میں شہید کیا گیا, ان سب کے نام آپ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کی طرح سما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو آپ نے نماز عید کی پہلی رکعت کے دوسرے سورے میں الحمد کے بعد پڑھا گیا آپ نے سنا. یعنی سورہ اعلیٰ جس کو کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں یہ آیا کہ قد افلح من تزکا، کہ اس نے نجات پائی کہ جس نے زکوٰۃ دی، یعنی زکوٰۃ دے کے جو پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یعنی اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اور اس کے بعد یعنی پاک ہونے کے بعد زکوٰۃ دینے کے بعد اس نے نماز پڑھی. فصلی، زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے، اور صلی سے مراد نماز عید ہے. یعنی پہلے آدمی پاک کھولے، اس کے بعد نماز پڑھے. یہی فطرے کا حکم ہے اسی آیت کریمہ کے اندر. مسائل میں تفصیل نہیں بیان کرنے ہیں. فطرے کی اہمیت کے لیے صرف چھٹے امام علیہ السلام ایک حدیث کافی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا فطرہ نہ نکلے، یعنی کافر بھی اگر آپ کا مہمان آ جائے عید کی رات، مشرک بھی مہمان آ جائے، تو اس کا فطرہ بھی واجب ہے آپ کے اوپر. تو جس کا نہ نکلے اس کے لیے اس بات کا خوف ہے کہ وہ سال کے اندر خدا نخواستہ اللہ سب کو زندہ رکھے فوت ہو سکتا ہے. یہ حدیث ایک کافی ہے، کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد باتیں تو بہت سی کہنی تھی، اور رمضان مبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا بھی رہا مختلف الفاظ میں، اور آپ کو اس بات پر متوجہ بھی کرتا رہا، اور جو میرا فرض ہوتا ہے میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ صرف نماز پڑھ لینا مقصد نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم جو آپ کے درمیان میں ایک مہینہ تقاریر کرتے رہے، یا ایک مہینہ آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں کہ جس کو بری لگی ہوں گی، تو اس بری لگنے کے لیے بھی میں عید کے دن آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ ذرا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو بات بتانے کے سلسلے میں زیادہ ہنسانے میں کبھی حد سے آگے بڑھ جاتا ہوں، ممکن ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مزاج میں غصے میں بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے. لیکن جو بات بھی کہی جائے، ہر ایک کی بنیاد الحمدللہ ہمدردی اور محبت پر تھی، اور ہے، اور رہنا چاہیے بھی، اور اسلام مقصد ہونا چاہیے. تو نماز پڑھانا مقصد نہیں ہوتا ہے، نمازی بنانا مقصد ہوتا ہے. اگر آدمی کا دل نمازی نہیں ہے تو بدن نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چلیے اور عید کی نماز پڑھ کے چلے گئے، ختم بات ہو. جیسا کہ الحمدللہ کہ یہاں پر معصوم کی طرف سے یوم خوشبی منایا گیا، جو ہماری ذمہ داری تھی اور شرعی ذمہ داری تھی، اور جو ہمارا فرض بنتا ہے، اور علماء کرام کا حکم بھی ہمارے لیے ہے. اور دوسرا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بازو پر سیاہ پٹیاں بھی باندھی ہوئی. یہ کس بات کی علامت ہے اور کیوں ہے، اس کے لیے کوئی تفصیل نہیں عرض کروایا، مختصر سے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. اور ان دونوں باتوں کے لیے چونکہ میں نے اپنی طرف سے رکھی، اور کوئی بات میں جب اپنی طرف سے اقدام کرتا ہوں کبھی کبھی تو اس کو شرعی ذمہ داری سمجھ کے، یہ نہیں سوچتا کہ ہم کو بلانے والے ناراض ہو جائیں گے، یا کمیٹی ناراض ہو جائے گی، یا انجمن ناراض ہو جائے گی. شرعی ذمہ داری کے لیے کبھی الحمدللہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں اپنی ذلت کی کوئی پرواہ مجھے الحمدللہ نہ ہوتی ہے، اور نہ کبھی ہوئی ہے، اور نہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے کبھی ہوگی. ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ بے چوں چاہے انہوں نے دونوں اقدام کر ڈالے، اور کبھی بھی اس میں یہ نہیں پوچھا کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک کہ دلوں سے آدمی کے دماغ سے جہالت دور نہ ہو تب تک ہم علم کے دروازے کو نہیں مان سکتے. کہ جہالت کیا ہے، یعنی آدمی کا دل ہونا چاہیے، وہ سمجھے کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے. جب تک کہ وہ نور بیدار نہ ہو اندر، تب نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ آدمی کا نہیں ہو سکتا. کہا گیا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ ہر وقت نماز یہ سوچ کے پڑھے کہ اس کے بعد پھر اسے نماز پڑھنا شاید نصیب ہو کہ نہ ہو. اس طرح محبت سے پڑھے. اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسا، یہ نہیں ہے کہ ہماری جو اس وقت جو لائف ہے انسان کی، جو اس وقت زندگی بنائی جا رہی ہے، کہ انسان خود غرضی کے ماتحت ڈھلتا چلا جائے کہ کیا ہو گیا، کسی پر کیا گزر گئی، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر کافر پڑوسی بھی ہے اور اس کا تم خیال نہیں رکھو گے تو عذاب کا شکار ہو سکتے ہو. کافر بھی پڑوسی اگر یہ نہ سوچے کہ بغل میں رہنے والا کافر ہے تو اس کے اتنے حقوق ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اب پڑوسی
میراث میں بھی شاید شریک ہو جائے گا. یعنی اللہ کا حکم یہ آئے گا کہ میراث جو پیسہ بٹتا ہے مرنے کے بعد پڑوسی کا اب شاید میراث میں بھی حق ہو جائے گا. اتنا اللہ نے پڑوسی کا حکم نافذ کیا ہے. یا تو ہم فخر اس بات کا کرتے ہیں وہاں کہ ہم تو وہاں رہتے ہیں کہ سامنے والے فلیٹ کو خبر نہیں رہتی نیچے کون رہ رہا ہے, اور نیچے والے کو خبر نہیں رہتی کہ اوپر کون رہ رہا ہے. یعنی اگر اوپر رہتے رہتے اوپر چلے گئے, جب تک مہک نہ آئے تب تک معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مرے ہیں کہ زندہ. وہ ماحول اسلام نہیں پسند کرتا. اسلام تو یہ پسند کرتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مل کے بھائی بھائی رہے. تو کبھی اسلام میں انسانیت نہیں, اسلام میں ہیومینٹی نہیں. اسلام سے بڑا کون انسانیت کا سمبل ہوگا کہ جو یہ کہتا ہے کہ چونکہ فطرے میں جان جانے کا ڈر ہے, انسانیت کا ایسا علم بردار ہے کہ اس نے کہا فطرے میں جان جانے کا ڈر ہے, تو کافر اور مشرک بھی اگر تمہارا مہمان ہے تو اس کا فطرہ نکالو اور واجب قربت اللہ کہہ کے نکالو کہ میں واجب نکال رہا ہوں اس کا واجب. اس سے بڑا کون انسانیت کا علم بردار ہو سکتا ہے؟ آپ غور کیجیے جو کافر اور مشرک کا اتنا خیال رکھتا ہے. بہرحال اس بات کا ہمیں اس لیے کہ ظلم پر بہت سے عذاب اس لیے بھی آتے ہیں کہ ظلم کو سننے کے بعد خاموش رہنا, اور جو جہالتیں ہمارے دل میں سرایت کی ہوئی ہیں اور نہیں نکلتی ہیں, ان جہالتوں میں اس دور کی جو میں عرب سے لے کے یہاں تک دیکھا اپنے مومنین میں, مومنین کے علاوہ انجمنوں میں, انجمنوں کے علاوہ کمیٹیوں میں, کمیٹیوں کے لوگوں کے اندر یہ سرایت کی ہوئی ہے. یہ ہندوستانی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سندھی ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, یہ سب کے سب جہالت کے علاوہ کچھ نہیں. جتنے آپ عبادت گزار بن جائیں, میرا یاد رکھیں آپ مستحبات چھوڑیں صرف واجب نماز پڑھیں, اور اگر دل سے یہ نکل گیا ہے تو ایک رکعت 1000 رکعت کے برابر ہوگی. اور اگر دل سے یہ جہالت نہیں نکلی ہے تو ہزاروں سجدے کرتے رہیں گے, کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کے لیے بہت سی حدیثیں موقع نہیں ہے بیان کرنے. اس لیے جب رسول کی بزم میں لوگوں نے آ کے یہ کہا عرب پر ناز کر کے ہم عرب ہیں, یہ مہاجر کہاں سے آ گئے, ہم تو آپ کے ساتھ پرانے لوگ ہیں, تو پیغمبر نے یہ کہا کہ جلال آ گیا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو, پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے ساتھ رہنے کے باوجود اب تک تمہاری جہالت دور نہیں ہوئی. جہالت کا استعمال کیا تھا پیغمبر نے, یہ جہالت ہے. اور اسلام کچھ نہیں ہے, پورا اسلام صرف اینٹی جہالت ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اسلام صرف اینٹی جہالت کا نام ہے. قرآن پورا آپ اٹھا کے دیکھیں, قرآن نے کہیں جو لفظ استعمال کیا ہے گناہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, برے کام کا لفظ کہ عرب والے لڑکیوں کو دفن کر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں, قبیلہ لڑ رہا ہے, قبیلے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں, محلہ محلے سے لڑ رہا ہے, سب کے لیے لفظ جہالت استعمال کیا. ہم نے رسول کو کیوں بھیجا؟ سورہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں نا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, تاکہ ان کے دلوں کو پاک کر کے ان کو پھر تعلیم دیں. تعلیم کا مطلب یہ کتابیں نہیں جو آپ پڑھتے ہیں, جب تک کہ آدمی کے دل سے, اس کے نفس سے جہالت دور نہ ہو جائے تب تک انسان نہیں بن سکتا. اور یہ ہمارے اندر گھروں میں دور ہونا, جب ہم مسجد امام بارگاہوں میں جب اس بات کو سوچیں, آج عربوں کی تباہی صرف اسی بنا پر ہے کہ ان کو اس بات پر ناز ہے کہ ہم عرب ہیں. بس عراق کے اندر ایک مرتبہ لکھا ہوا تھا کہ کان الرسول عربیا سیکون العرب رسولا, یعنی رسول جو تھے وہ عرب تھے اور کچھ دن کے بعد پورا عرب رسول بن جائے گا. اور جو کیا آپ یہ, اسی لیے نماز شب کے بعد جو دعا ہے, نماز شب کے بعد آدمی جب 2 رکعت نافلے صبح پڑھ لے گا تو اس کے بعد ایک دعا ہے بہت عظیم بخشش گناہ کے لیے, کہ کہا گیا ہے کہ آدمی لیٹ جائے اس طرح جیسے قبر میں میت لٹائی جاتی ہے ہاتھ رکھ کے, اور اس دعا کو پڑھے. چھوٹی سی دعا ہے, اس میں وہی جملہ ہے کہ اعوذ بفسقۃ العرب والعجم, پروردگار میں عرب اور عجم کے فسق سے پناہ مانگتا ہوں. اس فسق سے مراد وہی جہالت ہے جو لوگ پروردگار یہ تعصب پیدا کرتے ہیں. اور بھی بہت سی دعا میں رمضان. بہرحال مختصر یہ کہنے کا ہے کہ وہی میں نے پڑھا تھا کہ ہمارے اندر تو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کوئی مومن مر گیا, ٹی وی پر سنا, ریڈیو پر سنا, یا کسی آدمی نے آ کے سنایا, تو ہمارا تو اتنا احساس بھی نہیں ہے. آپ خود غور کیجئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور اپنا جائزہ لیجئے. کوئی یہ بھی نہیں سوچتا کہ ہم کو فوراً کم سے کم انا للہ کہنے کے بعد ایک فاتحہ پڑھنا ہے. میں تو ٹیسٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے, جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس آدمی میں کتنا احساس اور کتنا نہیں ہے, چیک کرتا ہوں واقعہ. ہم نے خبر سنی کسی کے مرنے کی, تو جانور اور آدمی کے مرنے کی کوئی قیمت نہیں, جانور سے بھی بدتر. جب تک وہ ہمارے دلوں سے دور نہ ہو
کوئی فائدہ نہیں. نہ سمجھ لے کہ اتنا آسان ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیں گے اور جمعہ پڑھ لیں گے الوداع اور جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی. یا اہل بیت کا ہم نام دے رہے ہیں, ضرور لینا. اہل بیت کا نام ہمارے لیے ضرور بہت بڑی چیز ہے, لیکن اگر اہل بیت کا نام بہت بڑی چیز ہے, اہل بیت کا نام بہت کم میں اس بات کے اوپر بولتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت سب سے بڑی چیز ہے. اہل بیت کی محبت بخشوائے گی, ضرور بخشوائے گی. مولا علی کی محبت بخشوائے گی کہ نہیں بخشوائے گی. نماز بخشوا لے گی. مولا کے پاس نماز ہے, دے دیں گے آپ کو, کوئی بات نہیں. روزہ نہیں رکھیں گے, مولا روزہ دے دیں گے. لیکن اگر یہ تعصب کریں گے تو اس کا مطلب تم محب علی بعد میں ہو, پاکستانی پہلے ہو. محب علی بعد میں ہو, انڈین پہلے ہو. محب علی بعد میں ہو, عرب پہلے ہو. محب علی بعد میں ہو, پنجابی, مہاجر, سندھی, فلاں, بنگالی سب پہلے ہو. اس لیے اگر تم محب علی ہو تو ہر محب علی کو پہلے محب علی سمجھو, پھر اس کے بعد اپنی بات میں کہیں کا رہنے والا ہو. علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت تو اس لیے تاکہ سرحدیں ٹوٹ جائیں, اور اگر سرحدیں بنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہمارے دل میں علی کی محبت سیکنڈری ہے اور ہر چیز فرسٹ ہے. جب پیغمبر کو یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اہل بیت سے زیادہ میرے اہل بیت کو نہ چاہے وہ مجھ سے نہیں ہے. جو میرے اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نہ چاہے مجھ سے. جب تک ہم یہ کوشش کریے, آپ یہاں کے پڑھے میں بہت کچھ کہنا تھا لیکن کہنا نہیں, یہاں پر جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے سے ادارے مربوط ہونے کی کوشش کریں. ایک آدمی دوسرے سے الگ ہوتا ہے, فوراً ایک مسجد بنا لی. یہاں کی بات نہیں, میں نے کہا میں عالمی بیس سے بولتا ہوں, میں کسی جگہ محدود میرا ذہن نہیں رہتا, میں اتنا چھوٹے دماغ کا آدمی نہیں ہوں الحمدللہ. یہ نہیں ہے کہ میں سوچوں خالی یہاں کے, پوری دنیا کا ماحول میری نظر میں ہر جگہ کا, اور آپ ہر جگہ کے لوگ ہیں, اور آپ کے وطن کا, آپ کے گھر کا ماحول آپ کے ذہن کے اندر ہے. مسجد بنا لی ہم نے, اچھا وہاں اس مسجد سے لڑکے آئے, ایک اور مسجد بنا لی. ایک سینٹر سے لڑکے آئے, دوسرا سینٹر بنا لیا. ہم تو اتنے زیادہ اسلامی بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں سینٹر اس لیے جب معصوم کی تیسری بات بھی میں اس کے شکر گزار, میں نے کہا سینٹر اگر بنے گا تو میں کبھی دعا نہیں کروں گا جب تک کہ آپ یہ وعدہ نہیں کریں کہ آپ اس میں مسجد بھی بنائیں گے. جب وعدہ کر لیا تب میں نے دعا کرائی ہے ان کے لیے. انسان اتنا گرا ہوا ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہروں کے اندر ہر ایک کے لیے صرف مسجد نہیں بنائیں گے اس لیے کہ بک نہیں سکے گی. تھرڈ کلاس ایریا اگر اب ہو جائے ٹھیک ہے, کبھی ہو تو ہوگی. مسجد اس لیے نہیں بنائیں گے, مسجد بیچ نہیں سکتے, پرانی ہو جائے گی. یعنی سب کے لیے جگہ ہے, ہر ایک کے لیے جگہ ہے اس دنیا کے اندر. اللہ کے گھر کے لیے چند فٹ کی جگہ نہیں نکل سکتی. یہ ہماری مینٹلٹی ہے, یہ ذہنیت ہے کہ نہ بدلنے میں وقت لگے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, سینٹر بنانا پوری ٹیم نے بنایا, خلوص سے بنایا, اللہ سلامت رکھے. ان کا کام ابتدا کرنا تھا, بتانا تو ہمارا کام تھا. ہم جو پڑھنے آ رہے تھے, اشرے پڑھنے آ رہے تھے, مجالس پڑھنے والے, تو میری ذمہ داری تھی. میں عوام میں کسی کو نہیں کہتا کہ اللہ کے اگر کوئی آدمی رمضان میں اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک مسجد نہیں. عید کی شب کی واحد شب بیداری ہے, پورے سال بھر کے 365 دن کے اعمال میں 64 جو بھی ہیں, واحد عید کی شب بیداری وہ ہے جس کے لیے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شب بیداری رسول اللہ مسجد میں کرتے تھے, اور یہ جو رات گزارے وہ مسجد میں گزارے. بیتوتا پھر مسجد, کسی کے لیے کوئی مسجد نہیں ہے تو سینٹر بنائے. مسجد کیسے جائے گا؟ ہر چیز کا مادیت کے بات کرتے ہیں. اسلام مادیت کا مذہب نہیں ہے, اسلام روحانیت کا مذہب ہے. اسلام مادیت کو روحانیت کے تابع رکھنا چاہتا ہے, اور ہم کیا ہو رہے ہیں کہ ہماری روحانیت مادیت کے تابع ہو رہی ہے. اگر مادیت روحانیت کے تابع ہوگی تو مادیت تو بقا ملے گی اور روح تو باقی ہے ہی, اور اگر روحانیت مادیت کے تابع ہو جائے گی تو روحانیت بھی مٹ جائے گی, مادیت بھی مٹ جائے گی. اور وہ کیا بہرحال یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا, بدل نہیں سکتا, لیکن اپنے آپ حتی الامکان جو آپ کے جو بھی مرکز ہے وہاں پر جب آنے کی کوشش موقع نکالیں اور کوشش کریں کہ نماز جمعہ میں, مساجد میں, مراکز میں وہاں آنے کی کوشش کریں. گے ہماری مینٹلٹی کیا ہے, ہماری تو ذہنیت تو یہ ہے کہ ایک صدر آیا, ایک سیکرٹری آ گیا انجمن کے اندر, اس نے اگر $1,00,000 کا فنڈ تھا, اور اگر ہمارے ہندوستان پاکستان میں اگر $2 لاکھ کا فنڈ تھا, اس کو 5 لاکھ کر دیا, بہت اچھا پریزیڈنٹ ہے, بہت اچھا سیکرٹری ہے. $1,00,000 کا فنڈ تھا, اس کو 2 لاکھ کر دیا, بہت اچھا سیکرٹری ہے. فنڈ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مادیت سب انجمن مقروض ہو جائے, قرضہ ہو جائے اس کے اوپر, اللہ ادا کرے گا. تم نے دینی ذہنیت کتنی بنائی, انجمن دینی ذہنیت مینٹلی بچوں کو کتنا بنایا جس کے لیے قائم ہوئے. پیسہ دینے والوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اتنا بڑا ہو گیا ہو. اگر کام ہوتا ہے تو میں نے اب تک دیکھا ہے کہ ہماری لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں پیسہ بھرا پڑا ہے, کام کم ہے. معاف کیجیے گا, پیسہ دینے والے ابھی تک مجھے پیسہ دینے والے نہیں, کام کرنے والے کم ہے, پیسہ دینے والے بہت.
میں آپ کو یہ کہہ لوں کہ یعنی ہمارے پاس مسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں میری انالیسس سے. کام کر کے آپ دیکھیں، کام کر کے آپ دیکھیں، ہے کہ نہیں؟ کام کرے ایسی کوئی کر. یہ نہیں ہے کہ خالی پیسہ جمع ہو جائے، ذہنیت بنے، بچوں کی تربیت ہو، آئندہ نسلیں، اور وہ اسی وقت بنیں گے جب آپ جو بھی مرکز ہے آپ وہاں پہ آئیں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں، حقیر گزارش، اس لیے کہ بلینکس بہت ہیں جسے فل کرنا ہے فارم کے اندر. ایک انگلش میڈیم ایسا اسکول ہو جس میں دینیات کا کورس ہو تاکہ ہمارے بچے اس میں پڑھ سکیں. ہم یہ کہیں بڑا مدرسہ ہو جس میں لوگ آ کے پڑھیں. ایسی کمیٹیاں ہوں کہ جو بچوں کو جا جا کے سکھائیں. کتنے کام ایسے ہیں اگر کوئی کہیں سے الگ ہو تو وہ کام شروع کر دے جو نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے اختلاف کی. اگر یہی چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں تو ٹھیک ہے. دوسرا کام نماز ہو رہی ہے تو نماز ضرور نہیں کہ مسجد کے سامنے آپ مسجد قائم کریں، ضرور تو نہیں. سینٹر کے سامنے سینٹر کھول دیں، سینٹر پہ نماز ہو رہی ہے لوگ وہاں پڑھ لیں گے نماز جا کر. آپ اسکول کھول دیجیے، آپ ایک کالج کھول دیجیے، آپ ایک رفاہی ادارہ کھول دیجیے. اگر اس کو حد تک امکان ہر بات کو بجائے مقابلے کے، بجائے مہادارائی کے، بجائے لڑنے کے، حد تک امکان لڑائی میں بھی یہ کوشش کریں کہ کنسٹرکٹیو ورک ہو، پازیٹیو ورک ہو. تو بہت کمی ہے اس قوم کے اندر. کسی کمی کو آپ پورا کریں نام و نمود بہت مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. اس لیے حد تک امکان ہمیں اپنی ذہنیت کو صالح بنانا چاہیے. دعا کیا آپ ادخلنی فی ہے، ادخلتا فی ہے، قنوت کی دعا جو آپ نے محمد وآل محمد، پروردگار مجھے اس میں اس جگہ داخل کر کیا تو نے محمد والے محمد کو داخل کیا. واخرجنی من کل سوء وادخلنی فی کل خیر، مجھے ہر خیر میں وہاں داخل کر جہاں تو نے محمد والے محمد کو داخل کیا. واخرجنی من کل سوء، اور مجھے ہر برائی سے نکال جس سے تو نے اہل بیت کو دور رکھا. اگر اس دروازے کی طرف جانا چاہتے ہیں اس گیٹ کی طرف، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس دروازے کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. میں مختصر تقریر نہیں کہہ سکتا، بس یہ کہ یاد رکھیں مولا نے یہ فرمایا کہ کل یوم لم یصلی فہو یوم العید. عید کا دن عید کا دن نہیں ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون سا دن عید کا دن ہے؟ کل یوم، ہر وہ دن جس دن آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے. عید ہے عود سے، عود مانے پلٹ پلٹ کے آنا، بار بار آنا. تو بہت سے میں اس کے بھی مانتے ہیں کہ یہ بار بار آتی ہے. ہر دن ایسا بنے. عید کی آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ عید کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عید کی نماز کیوں ہے؟ یہ 2 رکعت. کسی امام کی تو آج ولادت نہیں ہے، کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، پھر یہ کس چیز سے خوشی کا دن ہے؟ یہ خوشی میں 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ کہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہم گناہوں سے پاک ہو گئے، الحمدللہ سود سے نکل کر خیر میں آ گئے. ہم اسے اللہ سے اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا. بیان میں ختم کرتا ہوں اپنا بیان، اور اس میں آپ ایک بات اور کہ میرا پڑھانے کا ارادہ تھا وہ نماز. لیکن ایک نماز ہے جو نماز اگر آدمی صرف مہینے کی پہلی تاریخ کو مہینے کے 1 دن پڑھ لے، لیکن یاد رکھیے اگر گناہوں سے بچتے ہوئے برکتیں ہوتی ہیں، گناہوں کی جو برکتی ہے وہ گناہ کے 2 بغیر نہیں ہے. ہم نماز پڑھیں گے نہیں سوچ رہے کہ 1 بار نماز پڑھ لیں، واجب نماز نہیں پڑھیں گے، واجب روزے چھوڑ دیں گے، واجب حج نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں. عورتیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے مولانا نماز بتا دیجیے اور پردہ نہیں کریں گے. اب جب پردہ نہیں کریں گے تو پھر نماز کیا انہیں فائدہ دے گی؟ گناہ کے جو اثرات برے ہوتے ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہوتے کوئی عمل خیر فائدہ نہیں پہنچاتا. اور وہ بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں کوئی ہماری عورتیں پردہ نہ کریں ان سے سوال اللہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ وہ ملک ہے جہاں کچھ بھی آدمی کرے کوئی اسے دیکھ کے ہنستا نہیں. یہاں عورتوں کے پردہ نہ کرنے کا کوئی عقلی جواز نہیں ملتا ہے. ہر چیز کی آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی مطلب برا کرنے کی آزادی جہاں ہے الحمدللہ اچھا کرنے کی بھی آزادی ہے. عجیب بات ہے کہ جب آزادی دی جاتی ہے تو انسان برائی کرنے لگتا ہے. اور جو کر رہے ہیں انسان برائی کرتا ہے آزادی کے ساتھ. اچھا نہیں. یہاں اگر کوئی عورت پردہ نہ کرے یا کوئی ہماری بہنیں پردہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ یہ غیر معقول اسلامی بات ہو، غیر معقول بات کی کوئی بات نہیں. یا جیسے آپ نے کوئی پوچھتا ہے میں اگر ایسے چلا جاؤں یہاں کے ہندوستان میں تو کوئی مجھے ہنسے گا نہیں. شاپنگ سینٹر میں اگر میں یہاں خبا پہن کے چلا جاؤں، پینٹ پہن کے چلا جاؤں، کوئی مجھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. ٹوپی پہن کے چلا جاؤں کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا، نہ کوئی دیکھتا.
ایسی جگہ پر جہاں کسی قسم کے مذاق اڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور اسکول میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی بچی، یہ نہیں ہے کہ بچی جب 9 سال کی ہو جائے تو آپ اسے پردہ کرائیں. 9 سال کی ہوگی تو وہ کرے گی، آپ کرائیں گے نہیں. آپ کو بالغ بچی کو پردہ نہیں کرانا ہے، آپ کو ممیز بچی کو پردہ کرانا ہے. ممیز جو اچھے برے جو بچپن سے جب آپ اسے عادت ڈالیں گے تب وہ بڑے ہو کے پردہ کرے گی. تو آپ کا امکان آپ یہ سوچیں جو آپ بچی کو اپنی بھیج رہے ہیں اگر اس کے اسکول میں اجازت ہے، ورنہ کوشش کریں کہ ایسے اسکول میں داخلہ کرائیں تو آپ کی بچی پردے میں رہے. اور اس سے اسلام کے دشمن ڈرتے ہیں، ڈرتے اس لیے کہ یہ پردہ ایک ایسا عمل ہے جو عمل بھی ہے تبلیغ بھی ہے. جب آپ کی بچی پردے میں جائے گی اس اسکول کے اندر تو ایک عمل خیر بھی کرے گی کہ پردہ کر کے جا رہی ہے، اور جتنے اسے روز پردے میں آتے جاتے دیکھیں گے ان سب کے لیے مبلغہ بنے گی، مستقل تبلیغ کرے گی اور ان کا ایک اثر پڑے گا، وہ خود ایک بن سکتے. خالی اخبار نکالنے سے تھوڑی ہوگا، پوسٹ میں آیا مجلس کا ٹائم ہوا ابو اگر شادت بھیج دیا گھر کے، اسے تبلیغ تھوڑی ہوتی نہ ہو سکتی. دیکھیے حقیقت ہے، انسان کو ضمیر کی آواز ہے، اپنے کو دھوکہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو پورا خود ترجمہ پڑا کہ انسان صرف غافل ہے. اچھا ایک آخری بات میں کہتا چلو، بات پورا طویل ہو گئی ہے، آپ سب مل کے سلوات دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان بن جائیں یا مومن بن جائیں، آپ عقل مند تو بن جائیں. اللہ نے بدھی تو دی ہے نا، لفظ بڑا اچھا ہے، دماغ تو دیا ہے کہ نہیں، عقل دی ہے، شعور بات کی بات ہے، اسے استعمال کرو. اس سے فائدہ کیا ہے؟ یہ خلاف عقل بات. انسان کتنا بیوقوف ہے. کل جس کے میں نے فاتحہ پڑھوایا، جب میرے آنے کے بعد آتا تھا، بیٹھتا تھا میرے پاس، مذہب اس نے بدلا، خود اپنا مذہب بدلا، شادی کی اس نے امریکن لڑکی سے، اس کا مذہب بدلوایا، اس کو نمازی بنایا، روزے دار بنایا. کل معلوم ہوا میرے پاس کوئی بھی آدمی دیکھے عبرت حاصل کرے اس چیز سے، انسان کتنا بیوقوف ہے. اگر اللہ نے کم سے کم اس سے یہ کہا ہوتا کہ 1000 سال رہو گے، 25 سال کا تو وعدہ کر دیا ہوتا. کوئی وعدہ نہیں. یعنی یہ تو وہ بات ہے جو کوئی ہندو مسلمان یا کرسچن یا مومن کی بات نہیں، ہر انسان متفق ہے کہ ہر انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اس پر تو کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا، نہ لا مذہب انکار کر سکتا. انسانی زندگی کے لیے سب بھول جائے. اور ایک بات اور میں نے خطبہ جمعہ میں کہی تھی، میں آپ سے دوہرا دوں اس بات کو، اپنے مذہب کو چھوڑنے کی بنا پروردگار ہم سب کو توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے کہ چھوڑنے کی بنا پر عذاب آئے گا. کوئی مولانا کہے گا تمہارے پر عذاب آئے گا تم پردہ کرو، ارے مولانا بدماش کرتے ہیں، تم لوگ نماز کو نہیں آتے عذاب آئے گا، مولانا ایسے کہتے ہیں. آپ آئے گا سن چکے، لیکن میں نے تو یہ نہیں دیکھا ابھی کہ کہیں عذاب آنے والا ہو یا ابھی آئے گا. کیونکہ آپ سمجھ تو میں آپ کو ایک بار جملہ کہہ دوں، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا پھر دوہرا دوں. عذاب آئے گا نہیں، عذاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کیا آسمان سے پتھر گرے گا تو عذاب آئے گا، یا برف گر رہی ہے اللہ اس کا ذرا سا وہ بٹن تیز دبا دے گا، ہر وقت گر رہی ہے تو عذاب آ گیا. جناب نوح کے طوفان کی طرح سیلاب آئے گا تو عذاب آ گیا. عذاب کی قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا. آگ برسی عذاب آ گیا، سب فنا ہو گئے، قوم لوط کی طرح تختہ پلٹ دیا گیا عذاب آ گیا. عذاب آئے گا نہیں، عذاب آ چکا. کس شہر میں آیا بتاؤں، کہا ہے تو کچھ آپ بتائیں. ایسے عذاب آیا ہے کہ گھروں کے اندر شوہر اور زوجہ کے تعلقات، زندگی جو کہتے ہیں زندگی عذاب بن گئی. بیٹا کہنا نہیں مانتا زندگی عذاب بن گئی، بیٹی کہنا نہیں سن زندگی عذاب بن گئی، بیوی چھوڑ کے جا رہی ہے کہنا نہیں سن زندگی عذاب بن گئی، گھر کا ماحول خراب ہے زندگی عذاب بن گئی. جو زندگی عذاب بنی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ امتحان بھی لیتا ہے ایسا بھی، لیکن سب اس میں نہیں ہوتے کہ آپ امتحان لیتا ہے، وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ مصیبت ڈال کے اللہ امتحان لیتا ہے. عذاب آئے گا نہیں، عذاب آ چکا ہے. ہمارے گھروں کے عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہم گھر کے اندر. یہ عذاب کی ایک قسم ہے. دو قسم کا خیر میں کسی تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس سے اگر بچنا ہے تو ہم کو حل کہیں نہیں. ویسے قرآن خود کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن. میں آپ کو صرف عید کے دن ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں عید کا، وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ کو اطمینان قلب
اور مینٹل پیس اور ذہنی سکون مل جائے. مجھے کوئی تحفہ نہیں لینا ہے انشاءاللہ. پروردگار محمد علیہ وسلم میں ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے, جو پریشان حال ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, جو پریشان روزگار ان کو روزگار میں اضافہ فرمائے, ہر خیر عطا فرمائے, ہر شر دور فرمائے, ہمیں زمانہ ظہور میں تعجیل فرمائے, ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرمائے. پروردگار ہمارے گھروں سے اسباب نحوست کو دور فرمائے, اسباب خیر و برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان عہد کثیر کے صدقے میں ہماری شخصیت کو اوصاف رذیلہ اور خبیثہ سے محفوظ رکھے, اوصاف حمیدہ سے ہمارے نفس کو مزین فرما. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما. جو حضرات اس انقلاب کی معنویت کو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو جان بوجھ کر اس کے دشمن پروردگار ان کو نیست و نابود کر دے. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کو داخلی اور خارجی دونوں دشمنوں سے محفوظ و معمول رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جو میں نے نماز کی بات کی تھی وہ نماز یہ ہے کہ اگر مہینے کی پہلی تاریخ کو چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں, پہلی رکعت میں 30 مرتبہ قل اللہ, تو فقہ العوام میں بھی نماز موجود ہے اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل اللہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ لیں. اور نماز ختم کرنے کے بعد یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے, جتنا ممکن ہو صدقہ نکال کے الگ رکھ دیں, اسے مستحق تک پہنچانے. جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کچھ بھی $1 کچھ سینٹ صدقہ نکالنے جتنا ہو سکتا ہے نکال کے اسے بعد مستحق تک پہنچا دے. وہ نماز جو آدمی اس کے لیے ہے کہ نماز کے سلامتی ماہ کی نماز ہے. سلامتی ماہ کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد, جیسے آج پہلی تاریخ شوال کی, تو جو مہینے کی پہلی تاریخ اسے مہینے میں ایک بار پڑھ لے گا, احادیث میں یہ ہے کہ گویا اس نے اس پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیا. اس نماز سے دوسرے مہینے میں ایک دن آپ پابندی کریں تاکہ انشاءاللہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ اللہ, دوسری میں 30 مرتبہ انشاءاللہ. تو فقہ العوام میں بھی یہ ہے. کچھ آیتیں بھی اس کا پڑھنا بہتر ہے اس نماز کے بعد, اس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن نماز مکمل ہو جائے گی, آپ اسے پڑھیں کیا نہ پڑھیں. یہ صدقہ اس نماز کا ایک شرط ہے, تقریباً حصہ ہے, اور اس سے گویا آپ نے پورے مہینے کی سلامتی خرید لیے. پروردگار محمد علیہ وسلم آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کو بچوں کو سلامت رکھے, آپ کے متعلقین کو سلامت رکھے, اور معصوم کو جو نیا سینٹر لیا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ مسجد بنے گی, پروردگار کارکنان کو خلوص عطا فرمائے, ان کے کام میں رکاوٹ کو دور فرمائے, اور انشاءاللہ اس سینٹر کو اور ان حضرات کو تمام مومنین کے امام زمانہ کی نظر خاص کا مرکز قرار دے. السلام علیکم. آپ کو گزارش ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, مہربانی ہوگی. الرحمن الرحیم. Dear respected Maulana, brothers and sisters, Eid Mubarak to you and your families on behalf of the Executive Committee and our family. It's an honor to have Maulana here with us during the month of Ramadan, who enlightened us during the holy month every day. May Allah bless him and grant him everlasting happiness in the future. In the midst of joyful day, I have few important announcements. First of all, I urge you to please pay your annual membership. We have only handful who have done so already. I know Ramadan is a busy month and you might have forgotten in your hectic schedule. So please take some time and do it today. Please, it's a request. Secondly, to run this, we need your help. On everyday expenses, you know this, during this coldest month, as bills are high, we have to pay this. For this, our Secretary Muhammad Raza and Mukhtar will approach you now. Please give all the best you can now. Raza, Mukhtar. Please donate. This is for the Masoom Fund, for the daily expenses we have to bear.
Brother Razan Mukhtar going around, let me brief you about our real estate deal which we had already offered them. As you know, we informed you all, there were two places in the previous letter. The one place was a 6-acre land on 3100 Pratt and Kedzie. We went ahead through an attorney and our real estate agent. We offered him 1.4 million, thinking that he will come back to us. It seems there's a delay in response. The real estate is telling there's another offer more than what we have given to him. We have had about few restrictions in that offer. The other party did talk to us and told us we had so many restrictions. We did say that we are going to take 3 to 4 restrictions out of what we have done, and we may increase few more thousands in that. The deal is kind of, he is considering the other party's offer. We have to wait and see. And we're still looking for a place. There's another place, 3-acre land, close to Patrick. Inshallah, we'll let you know very soon about this development. You know that Maulana has told you about the homes. We have ijaza right in front of me, if anybody wants to see it, given to Masoom. We have been authorized to collect your khums money by Ayatollah Sayyid Ali Sistani Sahib. If anybody is interested, it will be with us with the executive committee, want to give us this money, it will be handled according to the instructions given by the agent of Ayatollah Sistani Sahib. Secondly, Brother Shamim will come to you with this form. This is a donation form directly taken from your bank paycheck. If you authorize us for a daily expenses, minimum of at least $10 to $30 a month, we request you kindly to do this. And also we request you kindly to enroll yourself in the AT&T. Brother Mukhtar has all the details about this so that we can benefit from this 5% from your telephone bills. Now I request Brother Yaqub to come and distribute the prizes for the school children and address it. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Last but not least, we wish you, thank all the volunteers who have helped during the Ramadan. Without your effort and time, Masoom would not be able to run as smoothly and efficiently. May Allah bless you and your family. I thank you all for being here today on this joyous occasion. This is the time to celebrate with the friends and families. May Allah grant us the health and well-being for the future and for the new Imam Barga. Khuda Hafiz. اور ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں کہ وہ نوجوان جس کا انتقال ہوا ہے اس کی میت کے تجویز تکفین اور دیگر رسوم کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہے. آپ حضرات آپ سے جو ہو سکے آپ حضرات اس میں مدد کر کے انشاءاللہ ثواب دارین حاصل کریں گے. One more thing to add to this, Iqbal's wife, the person who died, wants to send his body to Pakistan. We are trying our best, please donate. This is a little expensive, we want to try our best as much as possible to do this. السلام علیکم. معصوم اسکول کے بچوں کی جانب سے اور تمام اساتذہ کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک. On behalf of all teachers and students, سنڈے اسکول ایگزیکٹو کمیٹی کا بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہے ان کے تعاون کا، اور خاص طور پر ڈاکٹر ابرار آکاش اور ان کی بھرپور سپورٹ کا.
ہمارے پاس تقریباً 40 اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے 2 راؤٹس ہیں, ایک سٹیل راؤٹ اور ایک سبربن راؤٹ. مولانا اقبال علی کے مطابق وہ سنڈے اسکول کے سلسلے میں وہ بہت سخت ہیں. ان کے تعلیم کے سلسلے میں, ان کی ریلیجس اسکول کے سلسلے میں, ان کے کہنے کے مطابق اگر کوئی بچہ اور کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں لا سکتے تو وہ ہم سے رابطہ قائم رکھیں. اگر کوئی بچہ یہاں سے 50 میل کے فاصلے پر بھی ہے اور اگر سنڈے اسکول کے لیے ممکن ہے کہ اسے اٹھا لیں تو ہم کوشش کریں کہ ان کو سنڈے اسکول کے لیے پک اپ کر لیں, ان کو ڈراپ کر دیں. ہم ولمٹ, ایونسٹن, اسٹوکی, نائل سے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور ایسے بچے جو کہ سٹی میں ہیں, ان کے ماں باپ نہیں لا سکتے, ہم ان بچوں کو بھی پک اپ کرتے ہیں اور ڈراپ کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کسی بھی سنڈے اسکول کے ٹیچر سے یا ایگزیکٹو کمیٹی سے رابطہ رکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو ہر سنڈے کو یہاں پہ اسکول میں رجسٹر کرنا چاہتے ہیں. سنڈے اسکول کی ٹائمنگ 10:30 سے لے کے 1:30 بجے تک ہے. یہاں پر اس وقت ہم کچھ بچوں کو گفٹ دیں گے جو کہ 40 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن ایز اے پریزنٹیشن کے صرف وہ بچے جو کہ اس وقت یہاں پریزنٹ ہیں, میں ان کے نام پکاروں گا, مہربانی کر کے ایک کر کے آئیے تاکہ ہم مولانا ان بچوں کو حسن منصور, حسن منصور, عقیل حسین, عقیل حسین, اس کے بعد زیارت امام حسین ہوگی, اس کی نماز بھی ہوگی. پلیز آپ 2 منٹ انتظار کریں. انشاءاللہ اسکول کے فوراً بعد افضل صاحب کو جو ارشاد فرمائیں گے, اس کے بعد زیارت ہوگی. اور حسین, جان اظہر مہدی, نثار رضوی, آصف علی, آصف, مختار مہدی, مختار, محمد سکینی, جمیل منصور, عباس نوئے, عباس نوئے,
آپ حضرات 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد زیارت عائشہ ہوگی. Why me? You go. دو رکھو بھائی، سارے اکاؤنٹ سے کر دیجیے گا، جتنے اکاؤنٹ جی ہاں This is better. What's that? What is it? Baba, now can you tell me what this paper is? Baba, tell me what this paper is. Hey, where's the candy? The ladies, the best. Baba, can I محمد وآل محمد صلوات. متوجه زيادة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المرتضى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا شعر الله وابنتاره والوتر الموصول، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتاك الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرجت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي،
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه، السلام عليكم يا أسفياء الله وأبداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن ولي الزكي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي كنتم، وطابت الأرض التي أنتم فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن الفضل العباس يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيه ونعم الأخ المواسي، ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع والأخ المتين إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجميل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم يا سادات أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا سادة شرف لا إله إلا الله، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى ابن الحسن يا صاحب الأصل والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ونورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك واللاجئين تحت رضاك. السلام عليكم يا أهل النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. Now it's paper about. Now can you tell me what the paper
تبرک کا انتظام اور چائے کا وہ لے سکتے ہیں. اور جناب اقبال صاحب کی نماز جنازہ کے سلسلے میں آپ کو معلومات چاہیے. رضا زیدی ہمارے سیکرٹری صاحب سے یا معصوم کی آنکھ میں ڈال دیں گے. آپ لوگ اسے وہاں سے کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یہ میک شور منع کر رہے ہیں. وہ تو وائف ہے, وہ اس کو اتھارٹی ہے نا سب پڑے گی. ہاں تو انشورنس والے 40% اپنے بچے کو پاپا نہیں ہمارے شیر ہے پھینکے جاتے ارے بھائی آپ پڑھ کے ایسا نکل گئے چلتا ہے ایسا
I don't see chocolate. I see a brown.